لیاری کی گلیوں کی بجائے شہرت آج شاید منشیات، اسلحہ اور گینگ وار ہے، مگر کچھ دہائیاں پہلے انہی گلیوں میں بین الاقوامی فٹ بالروں اور باکسروں نے تربیت پائی، اور ان تنگ اور صفائی سے محروم گلیوں میں صبا دشتیاری بھی پل کر جوان ہوئے ایک شاعر مزاج بلوچ دانشور، جو 2 جون کو کوئٹہ کے سریاب روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ سیفی فٹ بال کلب کے باہر صبا کی فاتحہ خوانی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے نامور فٹ بالر غلام عباس صبا کے بڑے بھائی ہیں۔ بچپن سے تو یہ شوق تھا علم حاصل کرنے کا، اسے کسی کے ساتھ نہ دشمنی تھی نہ کوئی ایسا، وہ علم دوست تھے، اور انہوں نے ہر ملاقات میں انہوں نے یہی کہا کہ علم دوستی کی درس دی انہوں نے۔ پروفیسر صبا دشتیاری لیاری کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ 1980 میں بلوچستان یونیورسٹی میں بطور لیکچرار تعینات ہوئے۔ یہاں سے ہی ان کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ تو 1982 تک وہ ٹوٹلی جو یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اسلامک سینٹر میں تھے، یہ وہاں اسلامی دینی تعلیم بھی حاصل کی، تو اس نے اپنا پہناوا وغیرہ سب وہی رکھا ہوا تھا، یادداری رکھی ہوئی تھی، شیروانی، پجامہ اور پان جو رکھتے ہاتھ میں وہی۔ تو 82 کے بعد 1983 میں ٹوٹلی اس پر وہ چینجنگ آ گئی۔ اس نے اس کو بالا طاق رکھ کر، اس سے پہلے اس نے کتاب بھی لکھی تھی، فلسفہ اسلام کے فلسفے پر کتاب لکھی تھی اردو میں۔ تو مطلب 83 کے بعد ٹوٹلی اس نے اس کو خیرآباد کر کے اس کا سارا رجحان جو ہے اپنے بلوچی کلچر اس کی طرف چلا گیا۔ عام طور پر کسی رشتہ دار کی وفات پر لوگ غمزدہ اور یاد میں نڈھال نظر آتے ہیں، مگر صبا دشتیاری کا خاندان تھوڑا منفرد ہے، جو پر امید ہے کہ صبا نے بامقصد زندگی گزاری اور اسی مقصد کے لیے جان بھی قربان کر دی۔ بلوچ قوم کی محبت میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، بلوچ قوم کے حقوق کے لیے، بس اسی لیے ان کو نشانہ بنایا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے قتل کرنے سے، ہلاک کرنے سے کوئی اس میں کمی ہوگی؟ نہیں، اس میں اور شدت آئے گی اور ہمارے جذبات بڑھیں گے۔ جو آواز ہے اس کو اس طرح کی حرکتوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ بلوچ قوم کے جو حقوق ہیں وہ اس حادثے سے، سانحے سے ان میں زیادہ شدت آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ تبدیلی کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ پروفیسر صبا اس پر پورے اترے۔ ایک دن مجھے انگلش کی کتاب تھی، اس میں مجھے سمجھا رہے تھے، تو ایک ورڈز کی میننگ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرے دن میرے لیے بہت سی کتابیں لے کر آئے، 2 کتابیں یہ ہیں، اور بھی کتابیں میرے لیے لے کر آئے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں پروفیسر صبا دشتیاری کوئٹہ سے کراچی آ جاتے، جہاں وہ بلوچی ادب کی کلاسیں لیتے۔ یہ کمرہ اس سال بھی ان کا منتظر تھا، مگر ان کی لاش گھر آئی۔ نڈر تھے، مگر کہیں نکلتے تھے تو گولیوں کی، فائروں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اکثر اس کو کہتی تھی باہر نہیں نکلو، باہر ہنگامے ہو رہے ہیں، فائرنگیں ہو رہی ہیں۔ کہتے مجھے کیا ہوگا، مجھے جانا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، لائبریری میں جانا ہے۔ کبھی بھی ایسی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ پروفیسر صبا کے دوستوں کا کہنا ہے کہ بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت نے ان کے خیالات کو اور بھڑکا دیا، اور بعد میں وہ لاپتہ بلوچوں کی رہائی کی جدوجہد کا عملی حصہ بن گئے۔ وہ متاثرہ خاندانوں کے مظاہروں اور بھوک ہڑتالوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آج کل ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے مظاہرے جاری ہیں۔ لیکن افسوس ہمیں اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو یہ اقوام متحدہ عالمی علمدار جو اپنے انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں، آج یہ خاموش کیوں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہماری یہ جانیں، یہ خون جو ہے یہ مفت میں بہائے جا رہے ہیں؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ پروفیسر صبا کے قتل میں کون ملوث ہے، یہ ایک کھلا سچ ہے۔ نواب اکبر بگٹی، غلام احمد، لالا منیر، شیر محمد، حبیب جالب اور اب پروفیسر صبا کی ہلاکت پر تمام طبقے اور مکتبہ فکر کے لوگوں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ بقول ایک بلوچ رہنما کے پروفیسر صبا کی موت نے بلوچ تحریک کی مقبولیت اور زندگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ریاض سہیل، BBC، کراچی۔